زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ دندان و لب و زلف رخ شہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخ کوہن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ محفل شعیب خان کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر خوشی میں مسرت میں منعقد ہے، جس کا عنوان ہے فضائل اہل البیت اور اصلاح معاشرہ، اور وقت بڑا مختصر ہے اور جگہ ایسی ہے کہ ہم یہاں بہت دیر تک محفل نہیں رکھ سکتے، اس لیے میں وقت میں جتنی گنجائش ہے بس اتنے ہی وقت میں دونوں باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اہل البیت کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جو جانتے ہیں اور جو مانتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز بھی منسوب ہو جاتی ہے پھر اس چیز کو کائنات کی تمام چیزوں میں ایک امتیازی شان حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شہر ان سے منسوب ہوا تو وہ سارے شہروں کا سردار ہو گیا۔ اسی طریقے سے عصا ان سے منسوب ہوا، اب کوئی لکڑی اس عصا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عصائے موسیٰ کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن عصائے مصطفیٰ کی شان اپنی جگہ ہے، بلکہ عصائے موسیٰ بھی عصائے مصطفیٰ کی برابری اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا اور یہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ لکڑی دونوں ہے لیکن نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو لکڑی گئی وہ غضب کا اژدہا بن گیا، اور مصطفیٰ جان رحمت رحمت للعالمین کے ہاتھ میں جو لکڑی آئی وہ گرتوں کا سہارا بن گیا۔ اور میرے امام نے اس کو یوں بیان کیا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ سمجھدار لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اژدہائے غضب میں اور گرتوں کے سہارے میں فرق کیا ہے۔ اندازہ فرمائیں تو یاد رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ ان کے اصحاب بے مثال ہے۔ اصحاب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی، اللہ اکبر، جو حضرت موسیٰ کے ساتھ، اصحاب سے مراد جو حضرت موسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے یہ کہا آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑیں، ہم تو بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے۔ لیکن اصحاب مصطفیٰ نے یہ کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ نہ فرمائیں، اللہ جہاں تک حکم دیتا ہے ہمیں وہاں لے جائیں۔ اگر آپ کو اللہ یہ فرما دے کہ اصحاب سے کہہ دے کہ وہ سمندروں میں چھلانگ لگا دیں تو ہم جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم سمندر میں چھلانگ لگا کر کے بتا دیں گے کہ ہمیں جان نہیں پیاری ہے، ہمیں مصطفیٰ کا فرمان پیارا ہے۔ ان کے اصحاب بے مثال، ان کی نعمتیں بے مثال، ان کی ذات بے مثال، ان سے منسوب چیز بے مثال، ان کی مسجد مسجد نبوی بے مثال، جس مسجد کی بنیاد رکھے تقوی پر وہ مسجد قباء بے مثال، جس میں جمعہ پڑھنے وہ مسجد جمعہ بے مثال، حتیٰ کہ جس اونٹنی پر بیٹھ جائیں اس اونٹنی کو بھی قدرت بے مثال کر دیتی ہے۔ اور اونٹنی کی شان یہ ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ جب تک میرے آقا اونٹنی پر جلوہ گر ہوتے تھے اتنے وقت وہ اونٹنی نہ پیشاب کرتی تھی نہ پاخانہ
کھانا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائیں، بہرحال حتیٰ کہ وہ دراز گوش جسے دنیا گدھا کہتی ہے، اللہ اکبر، اس کی بھی شان یہ ہے کہ جب میرے آقا کا وصال ہوا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر کان لگا کے سنتا، یہ روتے کیوں ہیں؟ جانوروں کو کیا پڑی ہے کوئی روئے یا ہنسے؟ جانور اس احساس سے بے خبر ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا۔ توجہ فرمائے، بہت اہم بات کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، عنوان کے تحت جلدی سے آپ کو لاؤں گا، لمبی تمہید نہیں کی جائے گی، لیکن ذرا غور کرنا مسلمانوں، گدھا کہتے ہیں اس کو ہے جسے عقل نہیں ہوتی، بلکہ جس کو بے عقل بتانا ہوتا ہے لوگ اس کو گدھے سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن وہاں مصطفیٰ جان رحمت، بلکہ ہم تو وہاں گدھا بھی کہنے کی ہمت نہیں کرتے، ادب کے ساتھ ہم اس کو دراز گوش کہتے ہیں۔ اور میں تو فکر رضا کا وارث، فکر رضا ہماری وارث، ہم دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اس لیے ہم تو وہاں نہ دراز گوش کہتے ہیں نہ گدھا کہتے ہیں، بلکہ ہم تو وہاں حضرت یافور کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر یافور حضرت نہیں ہو سکتا تو پھر حضرت ہو کون سکتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت جس پہ جلوگر ہو جائیں، اگر حضرتیت اس کو نہ ملے تو پھر حضرتیت مل کس کو سکتی ہے؟ منبر پر جو نبی کا نام ادب سے لے، جب وہ حضرت ہے تو جو نبی کی سواری بن جائے، اللہ اکبر۔ تو ہم تو عشق کے بندے ہیں، اپنی طبیعت میں ادب ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے؟ اور ایک بات اور کہتا ہوں، عشق کے بندے ہیں، کیا بات بڑائی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اندازہ فرمائیں، وہ یافور کان لگا لگا کر کے سنتے تھے کہ کیا باتیں ہو رہی ہے، اور جب انہوں نے سنا کہ حضور وصال فرما گئے تو وہ دراز گوش جسے لوگ گدھا کہتے ہیں، وہ حضرت یافور نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور لوگوں کو بتایا کہ جب میرا آقا نہ رہا تو میں دنیا میں رہ کر کے کیا کروں گا؟ اندازہ فرمائیں، یعنی حضور سے جس کو نسبت ہو جائے، حتیٰ کہ اب اینڈ کی طرف آتے ہیں اس عنوان کے حوالے سے، ذرا توجہ کریں، مٹی بھی اگر حضور سے نسبت پا جائے، جلدی سے بات چلی، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کے؟ میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مٹی بھی حضور سے نسبت پا جائے پھر وہ مٹی بھی مٹی نہیں رہ جاتی، مٹی کا مقدر بھی بہت بلند ہو جاتا ہے، مٹی کی شان بھی بڑی عظیم ہو جاتی ہے۔ مٹی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بلکہ مٹی اگر اصل اردو کے تلفظ میں بات کروں آپ کو الجھائے بغیر تو مٹی نہیں بلکہ مٹی ہے، مٹی بھی مٹی ہے، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں وہ مٹی میں مل گیا، اس کی عزت مٹی میں مل گئی، اس کا گھرانہ مٹی میں مل گیا، اس کا کاروبار مٹی میں مل گیا، یعنی جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے لوگ اس کو مٹی سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن وارے مٹی اگر تو نبی سے منسوب ہو جائے تو پھر یہ مٹی بھی کتنی بلند ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو 1857 کے بعد آئے اور انہوں نے نئی بدعتوں کو رکھا، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھا، ہم اہل سنت کے عقیدے کو نقل کیا اور اس سے ان لوگوں نے بھی اتفاق کیا، اللہ اکبر، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، اور قبر انور کی جو مٹی حضور علیہ السلام کے جسم سے لگی ہوئی ہے، ذرا میری جوانوں توجہ کرنا، عنوان اہل البیت اور اصلاح معاشرہ ہے، میں بہت جلد اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا، ذرا غور سے سننا، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا شیخ محقق لکھ رہے ہیں، ہم امام زرقانی لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ مٹی شریف جو حضور کے جسم انور سے مس ہے، اللہ اکبر، فرمایا اس مٹی کا مقام کعبے سے افضل ہے، اس مٹی کا مقام عرش سے افضل ہے، اس مٹی کا مقام جنت سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ حضور کے جسم انور سے مس ہے۔ اب آپ اہل البیت کو نام کیا دیں گے؟ اہل البیت کا ذکر کس انداز سے کریں گے؟ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، زارا، عذرا، حضرت عالمہ، غیر معلمہ، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، فاطمہ الزہرا کو ہم کیا کہیں کہ ان کی عزت کعبے کے برابر ہے؟ ارے نبی سے جو مٹی لگ جاتی ہے وہ کعبے سے افضل ہے، کیا کہیں یہ سیدہ کی عظمت عرش کے برابر ہے؟ منقبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ منقبت کہتے ہیں فضیلت پڑھنے کو، اللہ اکبر، جو مٹی نبی سے لگ جائیں وہ عرش سے افضل ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ تو سیدہ فاطمہ نبی کے جسم سے لگنے والی کسی
سیدہ کا مقام کیا ہے، مخدومہ کائنات کا مقام کیا ہے، منقبتوں کی انتہا ہے جسے سیدہ کہتے ہیں۔ بلکہ اگر ایک جملے میں کہہ دوں کہ کائنات کی کسی ڈکشنری میں حقیقت فاطمہ کو بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس اعتبار سے کیونکہ نبی کا دل بیان ہی نہیں ہو سکتا، بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کا دل بیان نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا پتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت جیسا محقق جو پانی پہ قلم اٹھاتا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے ذوق کے ساتھ کہا کہ پانی کو پانی پانی کیا، مٹی پہ قلم اٹھایا تو مٹی کی قسمیں گنا کر مٹی کو مٹی میں ملا دیا۔ کسی سوال کے جواب پہ نہ نہیں ہے، ایک سطر کا سوال کیا تو پوری کتاب ہے، ایک سطر کا سوال ہے اور 450 صفحات کی جواب ہے۔ اتنا بڑا محقق، جدید تحقیق کے مطابق 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد، جس نے ہر چیز میں تحقیق کی انتہا کی ہے، لیکن جب نبی کے دل کو بیان کرنے کی بات آئی سب بیان کیا، لیکن جب نبی کا دل بیان کیا تو وہ امام بھی خاموش ہو گیا اور عاجزی ظاہر کر کے معذرت کر لی کہ میں بیان نہیں کر سکتا نبی کا دل۔ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، اگر یہ مجمع اہل بیت کا ذکر سننے آیا ہے، تھوڑا سا آپ ہم سے دور ہو گئے، ہم آپ سے دور ہو گئے، مجمع اتنا دور نہیں ہونا چاہیے، ہاں حفاظت کے انتظامات ہونے چاہیے، لیکن یہ ہم لوگ کوئی ڈاکو اور چوروں کے درمیان تقریر کرنے نہیں آتے، انتظامیہ اتنا دور نہ کیا کرے، ہم اپنے محبین کے درمیان تقریر کرنے آتے ہیں، تو اس لیے ان سے اتنا بھی بچا کر رکھنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کی توجہ اگر میرے ساتھ ہے تو دیکھو، امام اہل سنت نے نبی کا حلیہ بیان کیا ہے۔ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں اہل منبر پر، اگر علم کے ساتھ عشق کا سمندر بھی آپس میں گلے مل رہا ہے تو اہل منبر کی دعائیں چاہتا ہوں، ان کی میں کوئی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا۔ اعضائے مصطفیٰ کو امام کس طرح بیان کرتے ہیں، میں جلدی سے چند مصروں میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد نبی کے دل کی طرف آتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھ جس سمت اٹھی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ بینی ناک کو کہتے ہیں، حدیث پاک میں ہے نبی کی ناک اتنی اونچی تھی دھار تلوار کی طرح لگتی تھی اور بہت اونچی لگتی تھی رسول اللہ کی ناک، اور یہ ناک کی انتہائی خوبصورتی ہے۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر، کل جہاں ملک اور چوکی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جس کی آگے سرے سرورہ خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بات اور عرض کر دوں، اگر ممبئی والے شعر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھے، کسی بھی شاعر یا محقق نے محبوب کی کمر بیان نہیں کی، اور جس نے محبوب کی کمر بیان کی وہ شرافت میں رہ نہ سکا۔ اللہ اکبر، محبوب کی کمر کا تذکرہ شاعر نہیں کرتے، محققین نہیں کرتے، اور جب کمر کا ذکر نکلتا ہے تو شرافت باقی نہیں رہ جاتی، لیکن یہ احمد رضا ہے جس نے نبی کی کمر کا ذکر کیا، اور کس شان سے کیا ہے، نبی کی کمر کا ذکر کرتے ہیں جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی۔ سبحان اللہ۔ اردو ادب کے شاہپار سجدہ کر رہے ہیں، تخجلات کو توجہ فرمائے، نبی کی کمر کا ذکر کس ندرت اور پاکیزگی کے ساتھ ہو رہا ہے، کہتے جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کو پکڑو، مائک پکڑو، ادھر آ۔ کمر کیسے بیان کیا؟ ممبئی والوں کو سمجھانا، لکھنؤ اور دلی کی خانقاہ میں پڑھتا تو اتنا سمجھانا نہیں پڑتا، لیکن ممبئی کے لڑکوں کو سمجھانا پڑے گا، کیونکہ وہ آلیرا اور جالیرا کی بات کرتے ہیں، وہ اردو زیادہ نہیں سمجھتے میری طرح۔ میں دیکھو، جب بھی کوئی آدمی محنت کا کام کرتا ہے تو محنت کا کام کرنے والا محنت کا کام کرنے سے پہلے وہ اپنی
اپنی کمر کستا ہے، طاقتور پہلوان اپنی کمر کستا ہے، اور جب کوئی پہلوان کمر کستا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے کمر کس لی ہے، یہ کام ہو کے رہے گا۔ توجہ ہے، دھیان ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اب نبی کے لیے کون سا کام محنت کا ہو سکتا تھا؟ نبی کے لیے کون سا کام محنت کا ہو سکتا تھا؟ جس کی طاقت یہ ہے اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اتنے طاقتور کے لیے کون سا کام محنت کا ہو سکتا تھا کہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آ جائے؟ اس کے لیے کون سا کام محنت کا ہو سکتا تھا؟ امام کہتے ہیں جو کام کوئی نہیں کر سکتا تھا اس کام کے لیے نبی نے کمر کسی ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ گنہگاروں کی شفاعت کرنا۔ اس کے لیے نبی نے کمر کس لی ہے۔ کون کہتا ہے ہماری شفاعت نہیں ہوگی؟ ارے فاتح خیبر کے مولا نے جب ہماری شفاعت کے لیے کمر کس لی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلی حضرت مولانا سید خود ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نصیر ان کے سوا ہے، نصیر ان کے سوا ہے کون؟ رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا جس کام کے لیے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس کام کے لیے میرے نبی نے کمر کسی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں شفاعت کی فکر نہیں ہے کیونکہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، سبحان اللہ۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے، اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت۔ تو کہتے ہیں نبی کی کمر شریف کا ذکر کس ندرت کے ساتھ، اسی کو احمد رضا کہتے ہیں، کیا؟ جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، جو کہ عزم شفاعت پہ، وقت ہوتا تو میں اس پر گفتگو کرتا، لیکن جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ کھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ، یعنی ہر بال پہ، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر ناز و نعمت پہ لاکھوں سلام۔ سب بیان کیا، کچھ چھوڑا، لیکن اب دل کی بات آئی تو سن۔ دل کی بات آئی، نبی کا دل، تو کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے۔ اس پر میں نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، میری عادت نہیں کہ ہر دو جملے میں کہوں سبحان، تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ بات سمجھ بھی رہی ہے اور عشق کو کچھ کہہ بھی رہا ہے۔ ذکر اہل بیت پر گونگے بھی بولتے ہیں، پتھر بھی بولتے ہیں، ہاں، اور اہل بیت سن کے جن کے منہ خوش ہو جاتے ہیں یہ مومنوں کی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ جن کے منہ اتر جاتے ہیں یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صحابہ نے فرمایا ہے۔ ہاں، اللہ اور 14ویں صدی میں سب سے زیادہ جس نے ذکر اہل بیت کیا ہے اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعت بھی کرتا پڑتا ہے تو اہل بیت کے بغیر نہیں پڑتا، میدان جنگ بھی دیکھتا ہے تو وہاں بھی ان کو اہل بیت نظر آتا ہے۔ کسی نے کہا تلوار کیسی ہوتی ہے؟ وہ تلوار ایسی ہوتی ہے، توجہ ہے، تلوار ایسی ہوتی ہے۔ تلوار کہتے ہیں نا جس کے دل میں جو ہوتا ہے اس کو وہی نظر آتا ہے، جس کے مشکیزے میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ امام نے کہا تلوار ایسے کیوں ہوتی ہے؟ تلوار ایسے کیوں ہوتی ہے؟ ممبئی والوں کو سمجھے، حیدرآباد میں یہ سمجھانا آسان ہے، تلوار ایسے کیوں ہوتی ہے؟ تلوار ایسے کیوں ہوتی ہے؟ وہ ایسے کسی کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو میرے امام نے جب تلوار کو ایسے دیکھا تو سوچا یہ تلوار سلام کس کو کر رہی ہے؟ تو جواب خود ہی دیتے ہیں کہ پہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ غور فرمائے وہی امام جس کو ہر جگہ اہل بیت نظر، اور وہ صحابہ کا بھی پکا غلام تھا اور اہل بیت کا بھی، اور اسی نے بتایا کہ ہم کانے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ صرف اہل بیت کرتے ہیں، صحابہ کو چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کے ذکر سے چڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سنیوں کا مقدر ہے۔ کیا مقدر ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔
ہماری مشکل یہ ہے جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے تو رابضی ہمیں گھور کے دیکھتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے تو ناسبی ہمیں گھور کے دیکھتے ہیں. نہ اس کے گھورنے سے ڈرتے نہ اس کے گھورنے سے ڈرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے جب صحابہ کو اور اہل بیت کا ذکر کریں گے کوئی کتنا ہی گھور لے مدینے والا پیار سے دیکھے گا، ان کی نگاہ میں آ گئے اپنا کام ہو گیا. ارے کوئی کیوں کر مٹائے گا ہمیں، کیسی مضبوط پر پناہ میں ہے وہ، ہماری نگاہ میں نہ صحیح ہم تو ان کی نگاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی محفلیں وہی سجاتا ہے جو ان کی نگاہ میں آتا ہے، ورنہ باپ داداؤں کے نام تو سب لیتے ہیں. یہ مقدر کی بات ہے. کوئی گمنام مولویوں کا نام لیتا ہے، کوئی مولائے کائنات کے ڈنکے بجاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقدر کی بات ہے، سبحان یہ اللہ، مقدر کی سبحان بات ہے. اللہ. میرے امام نے ہمیشہ مولا کا ذکر شان سے کیا. سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. توجہ فرمائے، کہتے ہیں جب رسول اللہ کے دل کی بات آئی، بات تو ٹائم ہی ختم ہے، توجہ کر لیں، حضور کے دل کی بات آئی، کیا کہا؟ دل سمجھ سے ورا ہے. نبی کا دل میرے سمجھ کے باہر ہے، مگر یوں کہوں، کہنا تو پڑے گا نا جب کہنے آیا ہوں تو، دل سمجھ سے ورا ہے. ایک بات کہوں اس سے پہلے، بہت قیمتی بات آئی باپو، یہ اچھے نعت خواں ہیں، ان لوگوں کو اشعار یاد ہے، ان سے سن کے ہم لوگ بھی کچھ یاد کرتے ہیں. توجہ کریں، نبی کا دل تو دل ہے. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ انسان کے جسم میں سب سے نازک چیز کیا ہے؟ وہ بہت مضبوط چیز ہے جو بار بار ٹوٹتی رہتی ہے اور زیادہ ٹوٹتی ہے پورے جسم میں. سب سے کمزور چیز کو کہتے ہیں بال. بال ہر وقت تو ٹوٹتے ہیں، بار بار ٹوٹتے ہیں، ہر بار ٹوٹتے ہیں. یہ بال ہے، اس لیے کہ انگلیاں روز روز نہیں ٹوٹتی، بلکہ اگر میں اپنے ذوق کے مطابق کہوں تو بال گھڑی گھڑی ٹوٹتے ہیں. اور جو کبھی نہیں ٹوٹتا فزیکلی اعتبار سے اس کو دل کہتے ہیں. فزیکلی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جو کبھی نہیں ٹوٹتا اس کو دل کہتے ہیں. ہاں البتہ جو باتوں سے چکنا چور ہو جاتا ہے اس کو بھی دل کہتے ہیں. لیکن فزیکلی کی میں نے قید لگائی کیونکہ وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، اور جس وقت وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی دنیا سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، دل بادشاہ ہے. سب سے کمزور چیز کیا ہے؟ مل کے کہہ دے، کیا ہے؟ سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ دل. اب یاد رکھنا، توجہ کرنا، توجہ ہے. بال کتنے ہی ٹوٹ جائیں زندگی پہ کوئی اثر نہیں آتا. بال جتنے ہی ٹوٹ جائیں زندگی پہ کوئی اثر، لیکن دل ٹوٹ جائے تو زندگی پہ اثر آتا ہے، چاہے فزیکلی طور پہ کہے یا محورے کے اعتبار سے کہے. اگر یوں بھی دل ٹوٹ جائے تو آدمی بجھ جاتا ہے، اور اگر فزیکلی اعتبار سے ٹوٹ جائے تب تو آدمی مر ہی جائے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ تمہارے میرے بال ہے جو ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن نبی کے بالوں کی شان بھی یہ ہے کہ نبی کے بال ٹوٹنا تو اپنی جگہ، وہ نیند میں بھی بکھرتے بھی نہیں ہیں. توجہ کریں. ہاں پھر میں کہوں گا، کیونکہ بات اتنی خوبصورت آئی ہے کہ اس پر دو مرتبہ ہر دو جملے پہ کہنا کہ ممبئی والوں سبحان اللہ بولے، یہ غیرت عشق کے خلاف معلوم ہوتا ہے. بلکہ اتنی زندہ دلی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے تھا کہ قریب سے گزرنے والا بھی کھڑا ہوتا کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے کہ پوری محفل زندہ ہو گئی ہے. ہاں آپ کی توجہ ہے؟ ہاں پیچھے والوں کی بھی ہے لیکن وہ تھوڑی سی کم ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضور کے بال ٹوٹنے تو اپنی جگہ، ٹوٹتے نہیں ٹوٹتے میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، لیکن ان کے بالوں کی نزاکت اور لطافت اور ندرت کا عالم یہ ہے کہ نیند میں بھی اور جنگ میں بھی ان کے بال کبھی بکھرتے نہیں تھے. صحابہ کہتے ہیں جب وہ نیند سے سو کے اٹھتے تھے تو ان کے بال بکھرتے نہیں تھے. ہر بڑے بال والوں کے بال بکھر جاتے ہیں، نبی کے بال نیند بھی بکھیر نہیں سکتی تھی. جنگ میں بھی ان کے بال کبھی بکھرتے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے بال ماں سنوارتی ہے، کسی کے بال باپ سنوارتا ہے، کسی کے بال بھائی سنوارتا ہے، کسی کے بال بیوی سنوارتی ہے. آخر یہ کون سے بال ہے جو نیند میں بھی نہیں بکھرتے؟ اس کو سنوارا کس نے ہے؟ تو بریلی کا تاجدار خود ہی جواب دیتا ہے، شان اے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیس. سبحان اللہ سبحان
جس کے بال قدرت سنوارے، سبحان جس کے اللہ، بال قدرت سنوارے، توجہ کرنا۔ اب ان بالوں کی شان کیا ہے وہ سن لیں۔ ان بالوں کی شان یہ ہے، کہتے ہیں، اور انہی کی بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بزم ثنائے زلف میں، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو۔ علماء بیٹھے میں، نعیمی صاحب ہمارے بہت اچھے عالم، ابھرتے مقرر نوجوان عالم، علامہ سجاد برکاتی صاحب بھی موجود ہے۔ میں کوئی تشریح کرنے کا علمی حق نہیں رکھتا، طالب علم ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنا تو حق ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں۔ بلغوا انی ولو آیا کے تحت ہمیں بھی طالب علم کے حصے سے حق حاصل ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں۔ توجہ ہے آپ کی۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، اگر اہل علم یہاں موجود ہے تو غور کریں، کہتے ہیں کہ کوئی ایسی محفل سج جائے جس میں احمد رضا کا عنوان ہو، نبی کی زلفوں کی شان۔ میں اپنے عنوان سے ہٹا نہیں ہوں، میں اپنے عنوان پر ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا نبی کے زلف کی شان بیان کرنے کے کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے آٹھوں جنت کی خوشبو کو اگر سمیٹا جائے تو وہ چھوٹا سا عطردان بن جاتی ہے۔ اب بتاؤ، جس کے بالوں کی خوشبو کے سامنے آٹھوں جنت کی خوشبو اور بہار ایک چھوٹا سا عطردان ہے، جب خوشبو زلف مصطفیٰ کے سامنے آٹھوں جنت کی بہاریں ایک عطر کی ڈبیا بن جاتی ہے، آٹھوں جنت کی بہاریں ایک عطر کی ڈبیا بن جاتی ہے۔ یہ خوشبو زلف مصطفیٰ کے سامنے جنت کا حال ہے، تو زلف مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب زلف مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو قلب مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ اب یہ قلب کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ دل سمجھ سے ورا ہے، ورا ہے، میری سمجھ کے باہر ہے نبی کا دل۔ مگر یوں کہوں، غنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کا دل اللہ کے رازوں کا گنچا ہے، گنچا گنچا گنچا، اور اسی گنچے کو اردو میں کلی بھی کہتے ہیں، اور اسی کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں۔ اب تلاش کرو نبی کے خاندان میں زہرا ہے کون؟ اللہ اکبر! تو پورے خاندان مصطفیٰ میں ایک ہی ہستی ہے جسے زہرا کہا جاتا ہے، اور وہ حسنین کی امی اور مادر حسنین ہے۔ فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب بتاؤ، نبی کے دل کے ٹکڑے کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اسی کو سیدہ کہتے ہیں۔ یہ سیدہ ہے کیا؟ میرے آقا سونگتے تھے، ہاں حضور سونگتے تھے، سیدہ کو سونگتے تھے اور جنت کی خوشبو پاتے ہیں، اور فرماتے تھے یہ میری بیٹی دنیا میں جنتی حور ہے، میری یہ بیٹی دنیا میں جنتی حور ہے۔ اور فرماتے تھے اللہ نے اس کو نسوانی کمزوریوں سے پاک رکھا ہے۔ ہاں، آپ اگر اس طرف توجہ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، میں بات بڑی کر رہا ہوں۔ کس کی بات ہو رہی پتہ ہے کس کی بات ہو رہی؟ غوث اعظم نے جس کو غوث مانا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ کیا، یا غوث کہنے سے مصیبت ٹلتی ہے تو یا فاطمہ کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پہ بھی جہنم حرام ہے، اور جو اس سے محبت کر لے اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ بھائیو، آپ کس کے ذکر کا عنوان دیتے ہو، پھر اس کے بعد آپ توجہ سے بے توجہ ہوتے ہو، رکشہ کی طرف، گاڑیوں کی طرف، والنٹیئر کی طرف نہیں۔ میں ناراض نہیں ہوں، لیکن بات کس کا ذکر چل رہا ہے؟ الہی، میری زباں پر یہ کس کا نام آیا؟
کس کا نام آیا ہے میری زبان پر؟ آپ سمجھ کیا تھے؟ ہاں اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بات کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نسوانی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کی تشریح تو نہیں کرتا لیکن اشارہ دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ 15 رمضان المبارک کو ظہر کے بعد بیٹے کو جنم دیتی ہے، امام حسن کو۔ ظہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹے کو جنم دیتی ہے، اور عصر کی نماز میں سیدہ فاطمہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی خاندان میں ایسی بیٹی ہو تو لا کر کے بتاؤ، کسی خاندان میں کسی کی ایسی بیٹی ہو تو لا کے بتاؤ۔ ساری بیٹیاں کسی کی ایسی نہیں ہوگی کہ ظہر میں جنم دے اور عصر میں اپنے بچے کی ولادت کے بعد مصلی پر نظر آئے۔ یہ طہارت اور پاکیزگی اگر کہیں نظر آئے گی تو وہ وہی گھرانہ ہے جس کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والی آیت نازل ہوئی ہے۔ اور میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ ایسی شہزادی، چونکہ نکاح کا موقع ہے، ایسی شہزادی کے لیے کوئی شہزادہ ہی چاہیے تھا۔ بھئی جوڑے کو جوڑا چاہیے، اگر جوڑے کو جوڑا نہ ہو تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون ہے نا، جوڑے کو جوڑا چاہیے۔ حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کے لیے رشتے کے منتظر ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ آپ ذرا غور کریں، دھیان ہے آپ کا، سبحان اللہ، اچھا دھیان ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں، بات میں بہت بڑی کر رہا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بات ضائع نہ ہو۔ آپ غور کریں، جن کے گھر کے نکاح کے فیصلے بھی قدرت کرتی ہے وحی کے ذریعے سے، کوئی ان گھر کی عظمت کا اندازہ تو کریں نا۔ جن کے بچوں کے نام بھی گھر کے لوگ نہیں رکھتے، اللہ رکھتا ہے، اور اس شان سے رکھتا ہے کہ ان ناموں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ حدیث پاک اٹھائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا حسن اور حسین، یہ ناموں کو اللہ نے جاہلیت کے زمانے میں چھپا کے رکھا تھا۔ کیوں؟ حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہوگا، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہوگا۔ جن کے نام قدرت چھپا کے رکھیں، بھائیوں، جو پوری زندگی شراب پیتا ہے اس کا نام لوگ اسلام رکھ دیتے ہیں، جس کو کلمہ بھی نہیں آتا اس کا نام لوگ دین محمد رکھ دیتے ہیں، جو اتنا کالا ہوتا ہے، کلوٹا ہوتا ہے کہ پورا محلہ اس کو کلو بولنے میں بھی کراہت کرے، اس کا نام لوگ رکھتے ہیں بدر الدین، دین کا چاند۔ تو نام رکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، کسی کا نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن قدرت کی غیرت تو دیکھیں اہل بیت کے لیے۔ محبوب، تیرے بیٹے جو حسن حسین بناؤں گا، ان سے پہلے ان کا نام والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ ارے جب ان سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوگا تو ان سے پہلے اس کردار کا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، اور کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے، سبحان اللہ۔ کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی۔ آپ کہیں گے ابھی تو ہے نا حسن حسین، میں نے کہا اب بھی کوئی حسن حسین نہیں ہے، جا کے پوچھ لو، حسن ہے لیکن وہ غلام مخفف ہے، چھپا ہوا ہے، غلام حسن ہے، غلام حسین ہے، کوئی حسن نہیں۔ حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں، حسن کے بعد کوئی حسن نہیں، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں، حسین کے بعد کوئی حسین نہیں۔ اس لیے کہ حسن حسین بننا ہے تو علی جیسا باپ چاہیے اور فاطمہ جیسی ماں چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، نعرہ حیدری۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی شہزادی کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار ہے کہ اللہ میری بیٹی کے لیے انتخاب۔ کیا شان ہے، ہائے ہائے ہائے، اہل بیت، اہل بیت۔ الحمدللہ ہم افضلیت میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے سارے بزرگوں کا، ہم اسی کے پابند، ہم کسی نئے عقیدے کی بات نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر نجات پانا ہے تو تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے یہ جو یہ سراغ لے۔ لیکن یہ ساری باتیں افضلیت سے نہیں بلکہ فضائل سے تعلق ہے۔ میں کوئی افضلیت تو نہیں پڑھ رہا ہوں، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور الحمدللہ جو پڑھ رہا ہوں وہ سب حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ توجہ آپ کی، اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ حضور کو انتظار ہے
میری شہزادی کے لیے اللہ منتخب کس کو کرتا ہے؟ حضرت سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں ایک دن حضور کو ہم نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تمتما رہا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ چاند وان کوئی حیثیت وہاں نہیں رکھتا، اس لیے کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخ کون پھول. بہرحال حضور کو انتظار تھا، چہرہ بہت خوش تھا، تمتما رہا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضور خوش ہوتے تھے تو حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ سید السادات کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب حضور خوش ہوتے تھے تو چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ دیوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو دیوار کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آتا، اور اگر چاند کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو چاند کا عکس حضور کے چہرے میں تیرتا نظر آتا، اور اگر سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو سورج حضور کے چہرے میں تیرتا نظر آتا. بلکہ بات یاد آ گئی تو ایک دن ایسا ہوا، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدنا صدیقہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور میرے زانوں پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ چاند چمک رہا تھا 14ویں رات کا. میں نے کہنا شروع کیا اے چاند، اے آسمان کے چاند. چاند سے سیدہ باتیں کر رہی ہے. چاند سے باتیں کرنے کی کا محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا، یہاں حقیقت ذرا سن لے. چاند سے باتیں کر رہی ہے، رات کو کہتی ہے چاند آسمان کے تو صرف رات کو چمکتا ہے. غور کرنا، سیدہ عائشہ کی غیرت عشق دیکھے، تو صرف رات کو چمکتا ہے، سورج نہیں ہو تو تو چمکتا ہے، جب سورج ہو تو چمک نہیں سکتا، لیکن میرا چاند دیکھ لے جو دن کو بھی چمکتا ہے رات کو بھی چمکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لک بدر فی الوجہ الاجمل خطال ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا. سبحان اللہ، کیا شان ہے اس چہرے کی. سبحان اللہ. اور سرکار عائشہ نے کہا میرا چاند تو رات و دن چمکتا ہے، سورج کی موجودگی میں بھی چمکتا اور سورج کی غیر موجودگی میں. حضور نے آنکھیں کھول کے مسکرایا، کہا تم کب سے شاعرہ بنی؟ عرض کرتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سرکار کو انتظار تھا میری بیٹی کے لیے کوئی شہزادہ، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بہت بزرگوں نے رشتے طلب کیے تھے اور وہ بہت بڑے تھے، ان کی شانیں بڑی تھی، ان کے مرتبے بڑے تھے، ان کی عظمتیں. لیکن چونکہ رشتے قدرت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، عذر ہو گیا عمر کی کمی اور زیادتی کا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حکم الہی کا انتظار ہے، قدرت کس کے لیے حکم کرتی ہے. اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کی کائنات میں حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں. اللہ کی کائنات میں حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور جیسا خوبصورت کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اس پر ہم تو اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن ایک بات کہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور خوب دیکھا، اور جتنے قریب سے انہوں نے دیکھا کون دیکھ سکتا ہے. اب وہ ام المومنین کہتی ہے، غور کیجئے کیا کہتی ہے، کہتی ہے کہ حضور کی طرح خوبصورت، حضور کی طرح سخاوت، حضور کی طرح چلنا، حضور کی طرح بولنا، حضور کی طرح اٹھنا، حضور کی طرح بیٹھنا، حضور کی طرح سچائی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا تو ایک ہی ہستی کو دیکھا، وہ فاطمہ تھی جس کی شکل ہو بہو ان کے بابا کی طرح خوبصورت تھی. وہ چلتی تھی تو بابا کی طرح، وہ اٹھتی تھی تو بابا کی طرح، وہ بولتی تھی تو بابا کی طرح، اور وہ سخاوت کرتی تھی تو بابا کی طرح. ان کے ابا کے بعد سب سے سچا میں نے کسی کو دیکھا تو فاطمہ بنت محمد کو دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی ہستی کے لیے کوئی شوہر چاہیے تھا کیسا. حضور نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار. ایک دن چہرہ بہت تمتما رہا تو خوشی سے باہر آئے، ہاتھ میں پھول تھے، حضور کے ہاتھ میں پھول تھے. ان روایات کی سند پر ذوف کا الزام تو ہے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. حضور کے ہاتھ میں پھول تھے، اس کا مطلب سنیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نکاح اور پھول کا تعلق چولی دامن کا ہے. ہاں،
لوگ 5 لاکھ کا ہال تو لے کر تو لیتے ہیں، لیکن جب صحرا پہننے کی بات آتی تو کہتے ہیں کہ فضول خرچی ہے۔ ہاں 500 روپے کا صحرا پہننے میں فضول خرچی ہے، اور 5 لاکھ روپے کا ہال لیا جا سکتا ہے۔ بڑی اچھی شریعت کی پاسداری ہو رہی ہے، اس پر بہرحال مجھے کوئی کہنا نہیں ہے۔ یہ مقدر کی بات ہے، سب کی قسمت میں پھول نہیں ہوتے، یہ صرف غلامان رسول کا مقدر ہے۔ بے شک، جیتے سبحان ہیں تو بھی پھول چڑھائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ مرنے کے بعد اوپر مرید چڑھاتے ہیں، نیچے فرشتے چڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اپنا سبحان مقدر اللہ، ہے کیا بات ہے۔ الحمدللہ۔ یہ بہرحال الحمدللہ۔ وجہ وہ ہے کہ رسول اللہ کے پھولوں سے ہماری نسبت ہو گئی نا، کہتے ہیں میرے 2 پھول ہیں، ایک حسن اور حسین، ان پھولوں سے جب سے نسبت ہو گئی تب سے اپنی بات بن گئی۔ بے شک، ہاں سبحان۔ ایک شعر ہے میرا، حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں، جب کہاں پھول ہے حسین و حسن، واہ واہ، جب کہا سبحان اللہ، پھول ہے حسین و حسن، بن گئی تب سے بات پھولوں کی۔ سبحان اللہ، کیا پھولوں بات کی عزت بڑھ گئی جس دن سے حضور نے کہا یہ میرے پھول ہیں۔ بہرحال تو سرکار کو انتظار تھا، تو کہا امام حضرت سیدنا انس کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں میں پھول تھے، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ہم نے پوچھا حضور ماں باپ ہمارے قربان، بات کیا ہے؟ کہا کہ جبریل آئے تھے، اور جبریل آ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ عرش پر اللہ نے فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ ہاں اللہ نے عرش پر فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ میں نے پوچھا کس کے ساتھ؟ تو کہا علی کے ساتھ، علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح عرش پہ ہو گیا۔ حضور آپ بھی فرش پہ کر دیجئے، عرش پہ خدا نے کروا دیا، فرش پہ آپ کروا دیجئے۔ تو میں نے پوچھا جبریل خطبہ کس نے پڑھا وہ تو بتاؤ؟ تو 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ فرمایا کہ خطبہ آدم علیہ السلام نے پڑھا، اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ خطبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا، اور پھر ایک روایت یہ آئی اللہ اکبر کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا کہ جنت کا درخت ہے شجر طوبہ، طوبہ جنت کا ایک درخت ہے، میرے امام نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا گل بن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گل بن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طوبہ کا درخت پکڑ کے حکم ہوا کہ درخت ہلاؤ۔ جبریل کہتے ہیں میں نے درخت ہلایا، اس خوشی میں جو علی و فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی اس خوشی میں، تو درخت کے پتے گرے، اور کہا یا رسول اللہ اتنے ہی گرے جتنے قیامت تک اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہر درخت کے پتے پر محبان اہل بیت کا نام تھا، اور اللہ رب العزت اسی کے صدقے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا نصیب لائے ہو۔ سبحان اللہ۔ سکندر ہمارے مقدر کو دیکھ کے رشک کرے، اس کے مقدر میں آدھی سے زیادہ دنیا ہے، ہمارے مقدر میں آل نبی کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ احترام صحابہ کے ساتھ ہمارے مقدر میں آل نبی کی محبت ہے۔ سکندر گیا جنازے میں خالی ہاتھ گیا، ہم جنازے میں جائیں گے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں آل البیت کا دامن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مقدر ہے الحمدللہ ہمارا مقدر، کیا ذرا غور تو کریں۔ تو کہا کہ یہ ہوا یا رسول اللہ آپ نکاح پڑھا دیں۔ سر اب ذرا یہ نکاح بھی سن، نکاح کی بات آئی تو نکاح بھی سن لیں۔ علی و فاطمہ کا نکاح رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما، کیا نکاح؟ سیدہ فاطمہ اتنی خوبصورت، اور مولا علی وہ بھی کم خوبصورت نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مولا علی کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، اور کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہتے ہیں۔ پوچھو تو کرم اللہ وجہ الکریم کا مطلب اللہ ان کے چہرے کی بزرگی کو اور زیادہ کرے۔ یہ اور زیادہ کرے کا کیا مطلب ہے؟ اور زیادہ کرے، بڑھائے ان کے حسن کو اور بڑھائے، بزرگی کو اور بڑھائے۔ مولا علی خوبصورت بہت تھے۔ حضور فرماتے سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہے۔ یہ میں مطلع القمرین سے پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث یہ مطلع القمرین میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ میں نام اس لیے کتابوں کا لے رہا ہوں
کہ کچھ اسکول کے چھوکرے جو کالج کے چھوکرے ہیں آج کل ذکر علی کرنے سے ان کا موڈ تھوڑا سا نیچے اترتا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیٹ کی آپاؤں سے زیادہ متاثر ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہمیں تھوڑا کبھی کتابوں کا نام لینا پڑتا ہے، پہلے ایسی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ آج اسکول کے چھوکرے لڑکے کہتے ہیں علی کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہو، یہ تو رافضیت ہے۔ میں نے کہا بیٹا علی کا ذکر کرنا نہ کبھی رافضیت تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادت ہے، جو عبادت ہوگی وہ رافضیت نہیں ہوگی، جو رافضیت ہوگی وہ عبادت نہیں ہوگی۔ بے شک حق ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ نام علی لے کر اگر کوئی صحابہ کو گالی دے تو اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، حق ہے۔ اور جو ذکر علی اور نعرے حیدری سے چڑے پھر ہم اس سے بھی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ بے شک۔ الحمدللہ ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ۔ ہاں، جو مولا علی کی شان بیان کرنے پر آتا ہے تو اس شان سے بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ مطلع القمرین میں لکھ رہے کیا، سرکار نے فرمایا کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنی سے ہے، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ایک درخت کی دو ٹہنی، ایک علی ہے ایک نبی ہے۔ ذرا گھر جا کر اس پر سوچنا، ہم افضلیت کی بات نہیں کر رہے، فضائل کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن، یہ بھی مطلع القمرین میں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے حوض کوثر پہ جو مجھ سے آ کے ملاقات کرے گا اس کا نام علی ابن ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ ساقی شیر و شربت جسے کہتے ہیں وہ علی ابن ابو طالب ہے۔ آقا نے فرمایا علی انت قسیم الجنت والنار، علی تو ہی ہے جس کے ہاتھوں سے جنت اور جہنم بانٹی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے ایک دوستوں نے کہا تھا ہر جا ملے، ہر جا علی ملے گے، نہ دامن بچائیے، بچنا اگر علی سے تو جہنم میں جائیے۔ میں نے میرے دوست کو کہا یہ صحیح نہیں لگتا، کیوں؟ میں نے کہا جہنم بھی ملے گی تو علی سے ہی لینا پڑے گی۔ ہاں، کیونکہ آقا نے جہنم بھی مولا علی کے ہاتھوں ہی بٹنی ہے، تو یعنی کوئی کتنا بھی مکر جائے علی سے، سامنا تو علی کا کرنا ہے بیٹا۔ ہاں، کرنا تو ہے، واہ واہ۔ علی کا سامنا کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے۔ نعرہ حیدری سے چڑھنے والوں، میں کہتا ہوں یہ ہمارے اسلاف نے لگایا تھا۔ ہاں، میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی۔ مطلع القمرین کے اندر امام لکھتے ہیں کہ علی کا فیض پوچھنا ہے تو صوفیہ سے جا کے پوچھ، جب تک علی نہیں ملتا تب تک ولی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جب تک علی نہیں ملتا تب تک ولی، اور علی ملیں گے کب؟ جب تک ذکر نہ کرے تب تک محبت نہیں، کیونکہ محبت کی پہلی سیڑھی یہ کہ ذکر زیادہ کیا جاتا ہے۔ ولی بننا ہے تو علی کا ذکر کرنا پڑے گا۔ ہاں، میرے امام لکھ رہے ہیں کیا کہتے، اصل نسل صفا۔ اگر مطلع القمرین تک کالج کے چھوکروں کی رسائی نہیں ہے تو ہدایت بخشش ہی پڑھ لو نا۔ کیا ہے وہ بھی کرم، مولانا کرے وہ بھی کرم۔ میں نے کہا بالکل، میرے مہریرہ کے سرکاروں نے کہا ہدایت بخشش تو ایک کرام، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ ہدایت کے بخشش تک بھی سب کی رسائی نہیں، لیکن بات کر رہا ہوں، دیکھیں کیا اصل نسل صفا، اصل نسل صفا۔ میں نے بہت تفصیل سے اس پر کئی گفتگو کی، آج نہیں کروں گا، ٹائم بس 10 منٹ بچا ہے۔ نکاح پڑھ دیتا ہوں سیدہ فاطمہ مولا علی کا، لیکن یہاں توجہ، کیونکہ آج اسکول کے چھوکرے ہمیں ٹوک رہے ہیں۔ نہیں، ہم کسی کے ٹوکنے میں نہیں آتے۔ ہمیں کسی کی کوئی جگر مراد آبادی سے میں نے یہ سنا ہے، جگر نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ واہ واہ۔ سبحان۔ ہم ہاں، یہ توجہ کرنا، محبت جب تک علی سے نہیں ہوگی تب تک ولی نہیں بنے، اور محبت کی نشانی کثرت سے ذکر کرنا، اس لیے ذکر علی سے مت روکو۔ ہاں، یہ اور بات ہے، ذکر علی بھی کرو لیکن احترام صحابہ کو دل میں رکھ کر، بے شک۔ احترام خلفائے راشدین کو دل میں بے رکھ، شک۔ کسی صحابی کے لیے ہلکی بات نہ کرو۔ کوئی صحابی، کوئی ہو جس نے ایک نگاہ حضور کو دیکھ لیا ہے، اس کے لیے بھی ہلکا جملہ نہ کہو، کیونکہ نسبت رسول، صحابیت کا شرف بہت بڑا ہے۔ کچھ نوجوان لڑکے صحابہ کے لیے بھی بکنے لگے ہیں، ہم ان کے بھی ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ہم فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری وارث، ہم فکر رضا کے محافظ، فکر رضا ہماری محافظ۔ الحمدللہ۔ توجہ، اصل نسل صفا، نسل صفا کس کی؟ نبی کی۔ ممبئی میں شعر پڑھنے میں دشواری یہی ہے، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کا۔ میں نے پھر کہا نا، لکھنؤ اور دلی کی خانقاہ میں پڑھتا
تو یہ دشواری نہیں ہوتی، میں پڑھ کے فوراً آگے بڑھتا. لیکن ممبئی کے وہ میرے ساتھی جو میری طرح کم پڑھے لکھے، ان کے لیے مجھے محنت کرنا ہے. اور اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی نبی اور آل نبی کے عشق کی، احترام اصحاب کے ساتھ، میرا آنا کامیاب ہے، میری مغفرت ہے انشاءاللہ. توجہ، نبی کی نسل کیا ہے؟ نسل صفا. بات سمجھے؟ بات سمجھے؟ نبی کی نسل کیا ہے؟ نسل صفا. تو ہر نسل کی کوئی اصل ہوتی ہے؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو نبی کی نسل کی اصل کون ہے؟ نبی کی نسل کون؟ امام حسن. نبی کی نسل کون؟ امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، حسن عسکری، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، شیخ احمد کبیر رفاعی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اپنا جنازہ خود پڑھانے والے صابر کلیری، اسی طریقے سے وارث دیوا، شاہ برکت اللہ، اسی طریقے سے اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے سب لوگ. اور جس کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نماز پڑھیں گے، وہ بھی امام مہدی نبی کی نسل سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نسل اتنی بے مثال ہے تو نسل کی کوئی اصل تو ہوگی. تو نسل اتنی بے مثال ہے، کتنی بے مثال کہ غوث پاک کہتے ہیں میری طرح کسی کو مت سمجھنا، کسی کو میری طرح مت سمجھنا، مجھے کسی کی طرح مت سمجھنا. عبد القادر جیلانی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. سبحان اللہ. کیا یہ بات. نسل ہے، یہ نسل ہے. امام حسن جس کو صدیق اکبر اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، یہ نبی کی نسل ہے. جس نے کربلا میں پورا گھرانہ لٹا کر کے خدا کا دین بچایا، یہ نبی کی نسل ہے. وہ زین العابدین جو مظلوم کربلا تھے، نبی کی نسل ہے. وہ محمد باقر اور جعفر صادق، امام جعفر صادق، امام اعظم ابو حنیفہ جن کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، یہ نبی کی نسل ہے. امام مہدی جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، نبی کی اصل کیا ہے؟ تو امام اہل سنت بتاتے ہیں اصل نسل صفا، نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. جب نسل اتنی بے مثال ہے، نسل اتنی بے مثال ہے تو اصل کتنی بے مثال ہوگی. اور اصل کو کیا کہتے ہیں؟ اصل نسل صفا. اور آگے اور بڑی بات کی، وجہ وصل خدا. سبحان اللہ. نبی کی نسل کی اصل علی اور خدا کے قریب ہونے کی وجہ علی. اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جو ولایت کا دروازہ کھولنے والا ہے اس کو علی ابن ابو طالب. نعرہ حیدری. آج تک جن کو بھی ولایت ملی ہے وہ علی کے فیضان سے ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کتنے خوبصورت تھے مولا علی، بہت خوبصورت تھے. کتنے خوبصورت تھے. ہاں کیسے میں بتاؤں آپ کو، دیکھو بتا دیتا ہوں کتنے خوبصورت تھے. ایک اچھی بات کرو، آج بھی علی کی اولاد میں رنگ کیسا ہی ہو، ہر بچہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. 14ویں صدی کے اندر جب حسن اور نورانیت ابھی تک باقی ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بزرگوں کو جو سادات ہیں، جلد کا رنگ کیسا ہی ہو لیکن چمک آج بھی ہے. 14ویں صدی ہی کے بیٹوں کو تو دیکھ کر بریلی کے تاجدار نے کہا تھا نا، تیری نسل پاک میں صدقہ نور کا. جو گدھا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. توڑا توڑا نور. جو بھی
काम आता है वो नूर के थैले भर भर के ले जाता है, लेकिन नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का? ये तो नूर की सरकार है, इसमें से जितना नूर बटेगा कोई तकसीम नहीं होगा, कोई अलग नहीं होगा, इसलिए कि समुंदर में सुई डुबा के निकालो तो समुंदर का नुकसान क्या है? अरे जब पानी के समंदर की सखावत का ये आलम है, जो अल्लाह अकबर नबूवत का समंदर है, उसकी शान का आलम क्या हो? जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मैद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का? काफ के सुहा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ आया ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, ये मनकबत है सैयदा की। नूर बिनते नूर, वो नूर है, नूर की बेटी है। यानी ऐसे नहीं, झील के कंवल का मसला नहीं है यहाँ, है? झील के कंवल का मसला नहीं है। लोग कहते हैं कमल तो कीचड़ में खिलता है, मैंने कहा कमल कीचड़ में खिलता है, गुलाब नहीं खिला करता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम कमल के कायल नहीं हैं, हम तो गुलाब की बात करते हैं। ओ वहां पूरे खानदान को नूर का, नूर सैयदा फातिमा नूर है, बिनते नूर, वो नूर की बेटी है। ज़ौजे नूर, शौहर भी इधर उधर से नहीं आया है, वो भी नूर है, वो भी खानदान का है, वो भी नबी रहमत का भाई है, चचाजाद भाई है, और सिर्फ दुनिया में नहीं, अंताखी फिद दुनिया वल आखिरा। सुभान अल्लाह, तू मेरा भाई है दुनिया और आखिरत में। नूर बिनते नूर। मैं इस शेर को जब पढ़ता हूं तो सोचता हूं सुन्नियों का बच्चा बच्चा याद कर ले, हो सकता है शायद कि मेरी मगफिरत हो जाए। और मैं इसको तरन्नुम में पढ़ता हूं, हालांकि मेरी आवाज तरन्नुम वाली नहीं है, मैं चीखने वाला आदमी हूं। हाँ, मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि चीखना मत। मैंने बहुत दिल से इरादा किया था 5 दिन पहले कि अब चीखूंगा नहीं, लेकिन उन्वान ऐसा आ जाता है कि ये चीख निकल नहीं जाती है। हाँ हाँ, ये चीख निकल जाती है, लेकिन अल्लाह मुझे माफ करे। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे ये चीखना काम आ जाए, लेकिन इंशाअल्लाह मैं चीखने पे कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप पर। मेरे उस्ताद की बात मैं मानूंगा इंशाअल्लाह, और उस पर मैं अमल भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन ये उन्वान ऐसा देते हैं लोग कि मेरे जज्बात कंट्रोल में नहीं रहते। और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी नस्लों को नबी और आले नबी का सच्चा इश्क अता करे। आमीन। तो ये अब्दुल कादिर बापू मेरे भाई हैं छोटे, इनकी तरह मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ बहरहाल वहाँ आवाज़ नहीं, नजफ करबला और मदीने मुनव्वरा में आवाज़ नहीं, तो दिल देखा जाता है। आप भी शामिल हो। देखिए हम पढ़ते हैं सैयदा की मनकबत। इकबाल ने जब मनकबत लिखी थी सैयदा की, तो 6 मिसरों में 6 निस्बतें बयान की थी। मेरे इमाम ने एक ही मिसरे के अंदर 5 निस्बतें बयान की है सैयदा की। सुभान अल्लाह। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर, नूर की बीवी, उम्मे नूर नूर, नूर नूर की माँ, एक नूर इमाम हसन, एक नूर इमाम हुसैन। और दूसरा मिसरा अलग किया क्योंकि वो तौहीद से ताल्लुक रखता था। नूर मुतलक की कनीज, वो जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी अपनी शान के मुताबिक नूर है। सुभान अल्लाह। है और फिर अल्लाह रे लमा नूर का, क्या चमक है नूर की, नूर ही नूर। आइए पढ़ते हैं उसको, मिलेंगे, शामिल होंगे सब मिल इंशाअल्लाह। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। मेरी आवाज मैंने कहा ना वो नहीं है, लेकिन बस सैयदा की नजर हो जाए। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है, भीख मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है, शक्ल में सखा व जूद में बाप की शबी है फातिमा। क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, देखो आ रही है फातिमा, क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, देखो आ रही है फातिमा। और बस में अक़दाश पर सजी तब दुल्हन बनी है फातिमा। सुभान अल्लाह। बस में अक़दाश पर सजी तब दुल्हन बनी है फातिमा। ये अमीन खानाजाद साग तालिबे बकी है फातिमा। नूर नूरो बिनते, पढ़ना पड़ेगा भाई, आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं निकाह में बयान करने लगा हूं, सब शामिल हो जाए। नूरो बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे
نوشابے ایک وہاں سے پاؤں تک اس نے سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا تو تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا کتنے خوبصورت تھے. ارے جس کو نور کہہ دیا جائے اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی حسن کی بات ہے. لیکن اگر بات آتی ہے تو بستر ہجرت پر شب ہجرت میں رسول اللہ نے کہا علی سو جاؤ. ٹھیک, دو ہستی ہے ہجرت میں, ایک کو بستر پہ سلایا, ایک کو ساتھ لے گئے. جسے سلایا وہ بھی میرا امام, جسے لے گئے وہ بھی میرا امام. سبحان اللہ. ہم دونوں کے غلام. توجہ ہے, سلایا, دھیان دینا کتنے خوبصورت تھے. خوبصورتی بیان کرنا مولا علی کی. حضور نے میں سو جاؤ, میرے بستر پہ سو جاؤ. چادر اوڑھ کے علی سو گئے. اب مجھے بتانا, توجہ دیکھیے میں کوئی تفسیرہ نہیں کر رہا ہوں, صرف پوچھ رہا ہوں, بتانا. نہیں صاحب علماء ہیں, اگر غلطی کروں تو ابھی یہ اصلاح کریں گے, میں قبول کروں گا. اگر میری جگہ پر مشیر بھائی کو سلا دیا جائے چادر اڑا کر, تو بولو لوگ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ کہ امین القادری سو رہی ہے کہ مشیر, یہ مشیر بھائی ہے, ایک دم دبلا پتلا آدمی, میرا بچپنے کا دوست ہے, بڑا پیارا دوست ہے. میں اونچا میرا قد ہے, میں تھوڑا سا موٹا آدمی ہوں, یہ دبلا آدمی. میری جگہ ان کو سلایا جائے تو بولو چادر اوڑھ کے پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ بول دو بمبئی والو. میری جگہ اس کو سلایا جائے شعیب کو, تو بولیں پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ پہچانیں گے. میری جگہ باپو کو سلایا جائے تو بھی پہچانیں گے, کیونکہ میرا قد اونچا, ان کا قد اتنا اونچا نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں چھوٹا ہے, سید چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن اتنا اونچا نہیں ہے, ہے نا. پھر چادر اوڑھ کے جب میری جگہ کسی کو سلایا جائے تو لوگ اسی وقت خاموش رہیں گے جس کا قد میرے قد کے برابر, جس کا جسم میرے جسم کے برابر, جس کا سونا میرے سونے کی طرح. ملانے کے نہیں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. رسول اللہ کو جن لوگوں نے 40 سال تک رات و دن دیکھا تھا, 50 سال تک رات و دن دیکھا تھا, انہوں نے جب علی مرتضیٰ کو چادر اوڑھ کر سوتے دیکھا تو پہچان نہ سکے کہ نبی سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ماننا پڑے گا جیسا قد نبی کا تھا ویسا قد علی کا تھا, جو جسامت نبی کی تھی وہ جسامت علی کی تھی. اب ایک بات کہہ دوں آگے بڑھ کر, علی وہ ہے خوبصورت جو چادر اوڑھ کے سوئے تو نبی یاد آتے ہیں, اور جب چادر ہٹا لے تو خدا یاد آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسے؟ حضور نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے. ارے جب ولی کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے تو جو ولی گر ہو اس کو دیکھ کے خدا کیوں نہ یاد آئے؟ علی اگر چادر اوڑھے تو نبی یاد آتے ہیں, علی بے پردہ ہو جائے تو خدا یاد آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس علی کا حسن میں کیا بیان. حضور فرماتے مجھے حکم ہے کہ علی کے ساتھ زہرا کی شادی کر دی جائے. حضور نے, اب شادی ہو رہی ہے, نکاح ہو رہا ہے, سرکار نے کہا انس جلدی جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا کے لاؤ. جو صدیق اکبر سے چڑھتے ہیں ذرا ان کو خیال سے توجہ, تمہاری کہیں نہیں بننے والی ہے, نہ تمہاری دال گلنے والی. رافضی اور خارجیوں کا کوئی گزارا نہیں ہے, کس کس چیز کا انکار کرو گے؟ کہا بلاؤ ابو بکر صدیق کو. صدیق اکبر جی یا رسول اللہ, علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح انتظام کرو. منتظمین کون ہے؟ صدیق اکبر. منتظمین کون ہے؟ فاروق اعظم. فرمایا علی کو بلاؤ, ابھی تک سے مولا علی آئے نہیں, علی کو بلاؤ. مولا علی آئے. جی یا رسول اللہ تمہارا نکاح ہے فاطمہ کے ساتھ. حضور میرے پاس تو مہر کے لیے رقم نہیں ہے فی الحال. فرمایا میں نے تم کو زرہ دی تھی, گھوڑا دیا تھا, تلوار, 3 چیزیں دی تھی. گھوڑا بھی تمہاری ضرورت ہے, تلوار بھی تمہاری ضرورت ہے, زرہ بھی تمہاری. بھائی روایتیں کئی ہیں لیکن آج موقع کی مناسبت سے اتنا ہی پڑھ رہا ہوں, باقی روایتیں بہت ہیں, اتنا پڑھ رہا ہوں. کہا گھوڑا تمہاری ضرورت ہے اور تلوار بھی تمہاری ضرورت ہے. ذوالفقار دی تھی حضور نے مولا علی کو.
ذوالفقار 2 دھاری تلوار تھی، اور جب مولا علی اتنا وزن تھا اس کا، مولا علی جب کسی کو کاٹتے تھے تو برابر برابر 2 ٹکڑے کرتے، یعنی علی کاٹنے میں بھی 2 ٹکڑے برابر برابر کرتے تھے، ادھر ادھر سے نہیں کاٹ، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے آقا نے علی تجھ سے منافق کبھی محبت نہیں کرے۔ یہودی لوگ کلمہ پڑھ لیے تھے، اندر ایمان نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کو علی نے اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا، وہ زبان سے کلمہ تو پڑھ لیے تھے لیکن اندر سے علی سے بھی جلتے تھے اور نبی سے بھی جلتے تھے۔ حضور نے نشانی بیان کر دی، کیونکہ نبی کے خلاف بھونک تو سکتے نہیں تھے کیونکہ بے پردہ ہو جاتے تھے، تو علی کے خلاف ہی بک بک کرتے تھے، تو سرکار نے نشانی لگا دی، علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا، منافق تجھ سے کبھی پیار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو یہودیوں کی بغض علی سے وجہ کیا تھی؟ خیبر کی جنگ، جب ادھر ادھر بھاگے، گھر پہنچے، بچے یتیم ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کسی سے پوچھا اس کے ابا کو کس نے مارا؟ کہا علی نے۔ نانا کو کس نے مارا؟ علی نے۔ دادا کو کس نے مارا؟ علی نے۔ بھیا کو کس نے مارا؟ علی نے۔ تو مائیں کہتی تھی سب سے صلح کرنا، علی سے مت کرنا۔ اس لیے یہودی کلمہ پڑھ کے بھی مولا علی، حضور نے فرما دیا علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا۔ اور ایک بات کہہ دوں، سماعتوں پہ بار ہو تو معاف کرنا، لیکن بزرگوں کا قول ہے، فرمایا مومن تو محبت کرتا علی سے، لیکن علی سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کا قول ہے، گالی نہیں دے رہا ہوں، یہ بات سچی ہے۔ بلکہ ایک بات کہہ دوں، اگر بار نہ پڑے تو جملہ کہی دیتا ہوں، جو زنا کی پیداوار ہے وہ علی سے پیار نہیں کر سکتے، اور جو متع کی پیداوار ہے وہ صدیق و فاروق سے پیار نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ نہ ہم زنا والے ہیں نہ ہم متع والے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت۔ ہمارے یہاں دونوں کی گنجائش نہیں ہے، الحمدللہ۔ اپنی ماؤں کو دعا دو، اگر نبی اور علی دل میں بستے ہیں تو یہ ماؤں کی شرافت کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور آج بھی کہتا ہوں، اگر بہادر بیٹے چاہتے ہو تو مائیں بھی علی علی کرے اور باپ بھی علی علی کرے۔ سبحان اللہ۔ جب تک ذکر علی ہوتا رہے گا بزدل اولاد ہمارے گھروں میں انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی، بے شک سبحان اللہ انشاءاللہ الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ آج بھی عامل لوگوں سے جا کے پوچھو، زدی سے زدی جن جب نہیں نکلتا تو وہ نعت علی پڑھ کے نکالتے ہیں۔ واہ واہ۔ جس کا نام سن کر نعت علی میں جنات بھاگ جاتے ہیں، وہ علی ہے۔ سلام، میرے امام نے کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر نے تو بہت خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، سبحان اللہ۔ گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں، اٹھنے کا یہ نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے، اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، لوگوں یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تم نے کتنی کتنی لیلا پالی، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ اگر ہم ذکر علی، ذکر صحابہ، ذکر نبی کرتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تو تقدیر کی بات ہے۔ بہرحال بات دور نکلی، عرض یہ کر رہا تھا، سبحان اللہ، مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے سرکار نے، میں نے تمہیں تلوار دی تھی، زرہ دی تھی، گھوڑا دیا تھا، گھوڑا تلوار تمہاری ضرورت ہے، ٹھیک، زرہ بیچ دو، مہر کا انتظام کرو۔ آپ غور کریں، اس کا مطلب اگر مہر کے لیے پیسے نہ ہو تو کچھ بیچ کے دینا پڑے تو دو، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا پتہ ہے؟ ہال روکڑا لیں گے، ہال روکڑا، کھانے کا سب مینو روکڑا،
زیور روکڑا، سب روکڑا. ادھار کیا لگتا ہے؟ مہر. جس کو نقد ہونا چاہیے. اگر نہیں حضرت ہم بہت غریب ہیں، میں نے کہا اگر اتنا بھی تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو گھر کی چیز بیچ کے دے. حضور نے کہا کیا کہا؟ زرہ بیچو. اب زرہ جا رہی ہے، تھوڑا تصور کریں، صدیق و فاروق انتظام میں، اب زرہ جا رہی ہے. زرہ کہاں جا رہی ہے؟ مولا علی نے سوچا نبی کی زرہ بیچوں تو کہاں بیچوں؟ نبی کی زرہ بیچوں تو کہاں بیچوں؟ تو مولا علی کہیں اور نہیں گئے، اپنے اس دوست کے پاس گئے جس کے وہ ہم زلف بننے والے تھے. سبحان اللہ. جس کے وہ ہم زلف، اردو میں ہم زلف کہتے ہیں اور بمبئی کی زبان میں اور اپنی مہاراشٹر کی زبان میں ساڑو کہتے ہیں. اب سمجھ گئے نا؟ ہاں، عثمان غنی ساڑو ہیں علی کے. سبحان اللہ. ہاں، اب اگر کوئی عثمان غنی کی شان میں بک بک کرتا ہے، کوئی میرے ساڑو کو میرے منہ پہ برا کہہ کے دیکھے، اتنا نرم آدمی ہو کر بھی اس کے دانت توڑ دوں گا. کیوں دانت توڑوں گا پتہ ہے؟ میرے سسر نے اس کو چنا ہے تو کیوں گالی دیتا ہے؟ ہاں، اور سسر میرا جس کو چنا اس نے حال دیکھ کر چنا، لیکن جس کو نبی نے چنا حال بھی دیکھا، ماضی بھی دیکھا، مستقبل بھی دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. یہ تیرا میرا ساڑو ہے جس کا حال دیکھ کے چنا گیا، اور یہ علی کا ساڑو ہے جس کے لیے چنا رسول اللہ نے، اور ایک بیٹی نہیں دی، دو دی. سبحان اللہ. بدبختوں کس منہ سے کہتے ہو کہ بعد میں کافر ہو گئے تھے؟ ماذ اللہ. جب تو شرابی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو رسول اللہ نے اپنی ایک نہیں دو بیٹیاں دی، تو کیا چن کے دیا ہوگا؟ سبحان اللہ. حضور کے داماد وہ بھی. اور یاد رکھنا، علی، مولا علی کی شان اپنی جگہ، صدیق اکبر کی شان اپنی جگہ، فاروق اعظم کی شان، لیکن عثمان غنی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی. اور جب دوسری بھی وصال فرما گئی تو سرکار نے فرمایا کاش میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ. اس لیے مہر نقد دو، مہر نقد ادا کرو. اور آج کل مہر کیا باندھتے ہیں؟ 5-5 لاکھ کے ہال لیتے ہیں، 5-5 لاکھ روپے 10-10 لاکھ روپے منگنی پہ خرچہ کرتے ہیں، 5-5 10-10 لاکھ روپے کھانے پہ خرچہ کرتے ہیں. اور مہر 786. جس نے زرہ بیچ کر مہر دی اس کا مہر کتنا تھا پتہ ہے؟ 150 تولہ چاندی اس دور میں. مولا علی نے جو مہر باندھا تھا حضور کے حکم پہ 150 تولہ چاندی تھی. بہرحال زرہ بیچنے کو کہاں گئے؟ سیدنا عثمان غنی کے پاس. عثمان غنی سے کہا میرا نکاح ہو رہا ہے، میں نے مہر دینا ہے. اچھا یہ بھی مانگ کے نہیں دوں گا، غیرت علی دیکھو، غیرت نبی دیکھو، قرضہ لے کے نہیں دیا جائے گا، مانگ تانگ کے نہیں دیا جائے گا. کس طرح؟ اپنی چیز بیچ کے. مطلب شادیوں میں مانگو مت، شادیوں میں قرضہ لینے سے بھی پرہیز کرو. ایک بات آپ کو بتاؤں، جب تک شدید حاجت نہ ہو قرضے سے بچو، کیونکہ زیادہ بے وجہ قرضہ لینے سے بھی بزرگوں نے فرمایا بے برکتی آتی ہے. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے جو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو مرید کیا، جو شرطیں لگائی اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ بیٹا بزرگان چشت کا حکم ہے کہ کبھی کسی سے قرضہ مت لینا، کسی سے قرضہ مت لینا. قرضے کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آئی. میرے بابا، میرے سرکار فرید ملت والدین بابا فرید یاد آ گئے. بابا فرید کی غذا تھی گولر. کچے گولروں کو پانی میں ابال کر نمک ڈال کے کھایا جاتا تھا. ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی لکڑی لانے کی، ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی گولر لانے کی، ایک بزرگ کی ذمہ داری تھی پانی لانے کی، اور سب چیزیں آ جاتی تھی تو پکانے کی ذمہ داری تھی نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء کی. جس کا کھانا نظام الدین اولیاء محبوب الہی پکاتا ہو فرید الدین گنج شکر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. گولر پک گئے، بابا سامنے کھا لیا. کھانے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جلال، کھانا کس نے بنایا؟ حاضر کرو. حضور جو روز بناتا وہی نظام الدین، اللہ کے نظام الدین نہیں کہا اس وقت، جو روز بناتا وہی محمد احمد. آپ کا اصل نام
محمد ہے، والد کا نام احمد. وہی محمد احمد بدایوں نہیں، حضور میں نے ہی بنایا کھانا. پانی کس نے لایا؟ حضور اس نے لایا، اس کو بلاؤ. آگ کس نے لگائی؟ اسی کو. لکڑی سب آ گئے. سچ بولو کیا ہوا؟ بابا صاحب اتنے جلال میں کیوں کہا؟ جو روزانہ نماز میں لذت آتی تھی وہ لذت آج نماز میں نہیں آئی. کھانے میں کیا؟ اچھا نماز میں لذت نہیں آئی تو کیا چیک کر رہے؟ کھانا. پتا چلا سب سے پہلے پیٹ ہے. یہ پیٹ آج اتنی لمبی لمبی تقریریں سن کے جو عبادتوں کی توفیق نہیں ہے، پیٹ میں حرام جا رہا ہے، سود جا رہا ہے، جھوٹ بول کے کما رہے وہ جا رہا ہے. مسلمان اگر دو چیزوں کو سنوار لے پھر دیکھیں عبادتوں کی لذت. ایک پیٹ سنوار لو حلال کے ذریعے سے، اور ایک دل سنوار لو کینے اور بغض کو نکال کر. پھر دیکھو کیسے چہرے چمکتے ہیں. پھر دیکھو پہلے ولی چلتے، جیسے آج علماء ملتے چلتے پھرتے، اس وقت تو ولی ملتے تھے. آج ولی کیوں نہیں ملتے؟ حلال بھی گیا اور دل بھی گئے. بس یہی ہے، دل میں اتنے سور کتے اور بندر بٹھا رکھے، حسد کے، بغض کے، کینوں کے، اور پیٹ کے اندر حرام ہے. پھر کیا عبادت کی لذت ہے؟ کچھ نہیں ہے. سنو، غور سے سنو میرے بھائیوں، اللہ تم سب کو جزائے خیر دے. حلال کو لازم پکڑو. بابا صاحب نے نماز میں لذت نہیں آئی تو پہلے کھانے کو چیک کیا. اب سب آئے. سرکار جو پانی لاتا تھا جہاں سے وہیں، جہاں سے لکڑی تھی وہیں، جو آگ لگاتا تھا وہیں. محمد احمد بیٹا بتاؤ کیا کیا تم نے پکایا؟ سرکار غلطی ہو گئی. کیا؟ خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا، پڑوسی سے نمک قرضہ مانگ کر کے لایا تھا. آپ کی محبت نے دل میں چاہا کہ میرے بابا پہلے تو گولر کھاتے ہیں، بغیر نمک کے کیسے کھلا دوں. آپ کو چھپا کر آپ کو بتائے بغیر نمک قرضہ مانگ کے لایا تھا. فرمایا یہی وجہ ہے، تو نے مجھے قرضے کا نمک کھلایا. توجہ، تو نے مجھے قرضے کا نمک کھلایا، اس وجہ سے مجھے نماز میں لذت نہیں آئی. بیٹا محمد احمد، آج کے بعد بغیر نمک کے گولر کھلا دینا، مگر کبھی قرضہ مت مانگنا. آج تو سود پہ قرضے لیے جا رہے. میں ناجائز و حرام نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ بزرگان چشت کا تقوی کہہ رہا ہوں اس کو. ہاں، شادیوں پہ سود پہ قرضے لیے نہیں بھائی، یہ جھوٹی شان مت دکھاؤ. ہمیں کسی جھوٹی نام نمود کی عزت کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم سچے مومن ہو، اللہ نے تمہیں ہمیشہ کی عزت دی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنوں کے لیے ہے. بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم بھی ختم ہوا ہے. مولا مشکل کشا عثمان غنی کے پاس گئے. میرے بھائی عثمان، یہ زرہ لے لو. کتنے میں لوگے؟ بھائی علی آپ کو کتنے میں لینا چاہیے؟ حضور کی زرہ ہے، آپ کے پاس لایا ہوں، میں اس کی قیمت نہیں لگاؤں گا کیونکہ زرہ حضور کی ہے. آپ کہو کیا ہے؟ اب عثمان غنی، ایک کام کرو، 400 میں یہ زرہ مجھے دے دو. ٹھیک ہے، زرہ لے لی، 400 دے دیے. علی، یہ زرہ تم کہیں اور بھی لے جا سکتے تھے نا، میرے پاس لائے. اس کی خوشی میں میں بطور انعام 400 اور دیتا ہوں. میرے پاس لائے، 800 ہو گئے. علی، جب کوئی دولہا بنتا ہے تو تحفہ دینا اس کے لیے تو سنت ہے نا، تو میں تمہارے نکاح کے موقع پر یہی زرہ تمہیں بطور تحفہ پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسنین کی امی اور بابا کا جو مہر ادا ہو رہا ہے وہ بھی عثمان غنی کے پیسوں سے ادا ہو رہا ہے. انتظام صدیق و فاروق کر رہے ہیں، مہر عثمان غنی. کہاں جائیں گے؟ سینہ پیٹتے رہو. یہاں تم پیٹو، فرشتے قبر میں پیٹیں. واہ واہ، سبحان اللہ. کہاں جاؤ گے؟ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں محفل سجی، سرکار کھڑے ہوئے فرمایا آسمانوں پر، عرش پر علی و فاطمہ کا نکاح ہو گیا، فرش پر میں نے نکاح کر دیا دونوں کا. آپ جانتے ہیں اس نکاح میں پہلی مبارکباد کس نے پیش کی؟ جو ہر جگہ پہلا تھا وہ مبارکباد دینے میں بھی پہلا تھا، کلمہ پڑھنے میں پہلا، نبی کے مصلی پہ پہلا، نبی کی عظمت کا خطبہ دینے میں پہلا، امیر الحج بننے میں پہلا، ہر جگہ پہلا. اس کے مقدر میں ہی پہلا پن ہے.
ہیں نبی کا پہلا یار گار، سبحان نبی اللہ، کا پہلا مزار یار، سبحان اللہ، ہر جگہ پہلا پہلا پہلا. اور یہ میں زبردستی نہیں کہہ رہا ہوں، اتنا پیار تھا ان لوگوں میں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے وصال کے بعد تو وہ لوگ بگڑ گئے تھے. ایک جملہ کہہ دوں، رافضیوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، سنیوں سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ رافضیوں کی بکواس سن کے کچھ سنی چھوکرے متاثر ہو رہے ہیں. سنیوں کو سمجھانا ہر بات میرے لیے بہت آسان ہے. غوث پاک کو کتنے مانتے ہو ہاتھ اٹھا دو. سبحان اللہ، الحمدللہ. اچھا یہ بات کتنوں کو پتہ ہے کہ غوث پاک نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہے میں اس کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیتا. کتنوں نے سنا یہ بات؟ ممبر والوں کی بھی آج تائید لے لوں گا دعا کے لیے. کتنوں نے یہ بات سنی؟ سرکار غوث پاک کہتے ہیں میرا مرید کیسا بھی ہو بغیر توبہ کے اس کو مرنے نہیں دوں گا. کتنے لوگ یہ سنے؟ معلوم ہے سب کو؟ اچھا جن کو نہیں معلوم تھا مجھ سے سن کے معلوم ہو گیا. کتنے لوگ غوث پاک کی بات پہ یقین کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. غوث پاک نے کیا کہا؟ میرا مرید، توجہ، اب توجہ کر لو، بس توجہ کرو. غوث پاک کہتے جو میرا مرید ہوگا کیسا بھی ہوگا بغیر توبہ کے اس کو مرنے نہیں دوں گا. اس کا مطلب جو قادری ہوگا کتنے بھی کرتوت برے ہو آخری ہچکی سے پہلے نسبت غوث اعظم اس کو توبہ کرنے پہ مجبور کر دے گی. غوث پاک کا مرید توبہ کے بغیر نہیں مرے گا. اب مجھے بتاؤ نبی بڑے ہیں یا غوث اعظم بڑے ہیں؟ جب غوث پاک کا مرید توبہ کے بغیر نہیں مر سکتا تو نبی کا صحابی توبہ کے بغیر دنیا سے کیسے جا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک حق ہے. سبحان اللہ. غوث پاک کی نسبت پہ یقین کر لیا، نبی کی نسبت پر کب یقین؟ اور نبی کی نسبت اگر سنی ہو کر بک بک کرتے ہو تو یہ اس پر دھیان کر لینا. جب غوث پاک اتنے پاورفل ہے تو جس نے غوث اعظم کو پاور عطا کہ اس نبی کے پاور کا عالم کیا؟ کیا بات ہے، سبحان. اس لیے رسول اللہ کے صحابی کے کردار پہ بات نہیں کرنا کیونکہ نسبت رسول ہے. اگر کچھ ہوا بھی ہوگا، ہم معصوم تو نہیں، نہ اہل بیت کو معصوم کہتے ہیں نہ صحابہ. اگر کچھ ہوا ہوگا صحابہ سے تو نسبت رسول نے ضرور توبہ کروائی. جب غوث اعظم کی نسبت توبہ کروا رہی، نسبت قادریت توبہ کروا رہی. اس لیے بہت بہت ہوش کے ناخن لو، کسی کی بھی سن کر کے بک بک نہ کرو، صحابہ کی تعظیم کرو. تو کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے مبارکباد دی. بہرحال نکاح کی محفل میں چھوارے تقسیم ہوئے اور اس کے بعد ولیمہ مولا علی نے جو کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنا بہترین ولیمہ پورے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا تھا. ہاں بکرے کا گوشت پکا تھا اور چھوارے کھجوریں تھی. بڑا زبردست ولیمہ کیا تھا علی نے، سبحان اللہ، ولیمہ کیا تھا. اور آقا علیہ السلام، ہائے ہائے، اب بیٹی رخصت ہو رہی ہے، سرکار کی شہزادی کونین رخصت ہو رہی، شہزادی کونین رخصت. یا ایک بات کہ حضور علیہ السلام نے جو چادر شہزادی کو اڑائی تھی وہ اس وقت نئی نہیں مل پائی تھی. نئی مطلب نوی چادر نہیں مل پائی تھی. حضور اپنے ہاتھوں سے شہزادی کونین کو، مخدومہ کائنات کو، جنت کی مالکہ کو، سب سے زیادہ صبر کرنے والے رسول کی صابرہ بیٹی کو، حضور اب شادی کے دن، نکاح کے دن جو چادر اڑاتے ہیں اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے. اور 17 پیون والی چادر اڑا کے کہا بیٹی اگر آج تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو تمہارے لیے بہت سی چیزوں کا انتظام کرتی، لیکن آج تیرے بابا کونین کے مالک کے پاس ظاہر میں کچھ نہیں ہے، جاؤ. اور سرکار علیہ السلام نے ایک چادر اڑا کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا. ام ایمن فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے چارپائی کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، ام ایمن جاؤ مدینے کی مٹی کو اونچی کر کے جما دو اور اسی پر بستر لگا دو، یہ چارپائی کا قائم مقام ہو جائے. یہ نبی کی شہزادی کی شادی اتنی سادگی سے ہوئی تھی. سرکار نے فرمایا جب تک میں گھر نہ آؤں اس وقت تک ایک دوسرے سے بات نہ کرنا. آقا تشریف لائے، پانی پڑا، دونوں پہ دم کیا اور عرض کی مولا میں دونوں کو اور ان کی اولادوں کو تیری امان میں دیتا ہوں اور ان سے صالح نیک بچے عطا فرمانا. یہ نبی کی دعا کا اثر ہے.
کہ جتنے نیک بچے علی و فاطمہ سے پیدا ہوئے اتنے نیک بچے کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوئے. امام حسن جیسا نیک اسی گھر میں, امام حسین جیسا نیک اسی گھر میں, غوث اعظم جیسا نیک اسی گھر میں, غریب نواز جیسا نیک اسی گھر میں. کس کے نام لوں؟ سب کے نام لیے جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. اس کے بعد سرکار نے فرمایا فاطمہ خوش ہونا. بیٹی سے کہا جانے سے خوش ہونا, خوش ہونا, میں نے تمہارے شوہر کے لیے علی کو چنا, خوش ہونا. پھر کہا فاطمہ تمہارے لیے وہ شوہر چنا ہے میری بیٹی جو میرے خاندان میں سب سے بہتر ہے, اس سے بہتر میرے خاندان میں کوئی نہیں ہے, اور جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے. سبحان اللہ. فرمایا اب توجہ کرو, بات اینڈ ہو رہی. فرمایا بیٹی اگر تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن تم مجھ سے ملاقات کرو اور میں تم سے ملاقات کروں تو علی کو خوش رکھنا, علی کو راضی رکھنا. اگر تم نے علی کو ناراض کر دیا تو قیامت کے دن میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا. اگر آج بہنیں سن رہی ہے تو ان کی توجہ چاہتا ہوں. آج کل کی لڑکیاں چھوٹی سی مکبک ہو جائے, تک ہو جائے, سیدھا طلاق مانگتی ہے, اور لڑکے بھی سالن میں نمک زیادہ ہو جائے طلاق دیتے. یاد رکھنا, اور اچھی طرح یاد رکھنا, طلاق مانگنے والی لڑکیاں اور طلاق دینے والے لڑکوں اچھی طرح یاد رکھو, کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہو. لڑکے سوچتے مہر دے دوں گا, عدت دے دوں گا, اتنی رقم پہ توڑی کر لوں گا, جہیز دے دوں گا. ارے سب دینے والے, کیا تو اس کا شباب بھی لوٹا سکتا ہے؟ شباب تو تم نے نچوڑ لیا ہے. کماری لڑکیوں کو رشتے نہیں آتے, طلاق پانے والی لڑکیوں کے ساتھ کون رشتے کرے گا؟ سب تھوڑی سمجھدار ہے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں نباہ کرو, نباہ. جو نباہ کرتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں, اور جو نباہ نہیں کرتے وہ نامرد ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اور ایک بات یاد رکھنا, میں آخری میں بات کہنے چلا ہوں, ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا, مولا علی اور سیدہ فاطمہ میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. مولا علی کہتے تھے فاطمہ کی طرح کوئی بیوی نہیں ہو سکتی, اور سیدہ کہتی تھی علی کی طرح کوئی شوہر نہیں ہو سکتا. یہ ایک داستان ہے سرکار فاطمہ اور علی مرتضیٰ کی. لیکن ایک آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر ایک چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلو گے نا, یہ جو طلاق کی نحوست لگا رکھی ہے تم لوگوں نے, شادی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی. آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں صرف فون پر کسی کا مس کال آ گیا, بعد میں ریپلائی کیا کسی لڑکے کا تھا, اسی شک میں طلاق ہوتا ہے, اسی شک میں طلاق دے دیتے ہو. بھائیو, ارے مس کال کسی نے تو یوں بھی کر دیا ہوگا, کسی کا لگ بھی گیا ہوگا. بھائی ہم سے لگ جاتا ہے بائی مسٹیک, کسی بھی نیک بندے سے لگ سکتا ہے بائی, تو مس کال کی وجہ سے طلاق. کھڑکی میں کیوں کھڑی تھی طلاق, ماں کے یہاں سے لیٹ کیوں آئی طلاق, اس کو دیکھ کے کیوں ہنسی طلاق. نہیں, ہمارے یہاں طلاق کو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. فتنہ ارتداد پر تو تمہیں بڑی فکر ہے, لیکن بیٹیوں کی آبرو بچانے میں فکر نہیں ہے. یہ ارتداد کا فتنہ کیوں پھیل رہا ہے؟ جب سے تمہارے یہاں طلاق کی شرح بڑی ہے, جب سے تم نے بیٹیوں سے پیار کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث پاک ہے, ایک چڑیا سے کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا, اللہ اس کے پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع کر دے گا. اور ورنہ سن لو, اگر بیوی منہ چلائے, بک بک کرے, ستائے, پریشان کرے, صبر کر لو اللہ کے لیے. بہت سارے ولیوں کو ولایت صرف بیوی کے تکلیفوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے ملی ہے. بلکہ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں ہاں اکثر ولی 10-20% ولی ہوں گے جن کی بیویاں بہت وفادار فرما بردار تھی, باقی اکثر بزرگوں کی بیویاں بہت ستانے والی تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی تالی بجا بجا کر کے کافروں کو کہتی تھی یہ پاگل ہو گیا ہے, کشتی بنا رہا ہے. لوط علیہ السلام کی ایک بیوی منافق تھی. یہ قرآن اٹھا کر کے, قرآن میں موجود ہے, قرآن کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں. ایک بات کہتا ہوں اینڈ پر سب کے لیے, اگر بیوی کے کہنے پر صبر کرو گے مرتبہ کیا ملے گا؟ آخری بات, ایک بہت بڑے بزرگ آپ نے نام سنا ہوگا, وقت کے غوث ہیں, شیخ احمد کبیر رفائی. یہ جب رسول اللہ کے روضے پہ گئے نا, حضور کے روضے پہ,
تو حضور نے قبر انور سے ہاتھ باہر نکالا اور ان سے مصافحہ کیا. شیخ احمد کبیر وقت کے غوث تھے, غوث. ان کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ پیر و مرشد مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے. کس مقام پر؟ صدیق. ولایت سے بڑا مقام ہے کیا؟ صدیقیت کا. یعنی نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے صدیقیت کا, اس کے بعد شہادت کا, اس کے بعد ولایت کا. یہ صرف میں آپ کے سامنے ولیوں کی اصطلاحات بیان کر رہا ہوں, ورنہ صدیقیت بھی ولایت کا ایک مقام ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہت بڑا مقام. نبوت کے بعد صدیقیت ہے. تو شیخ احمد کبیر رفاعی کے بارے میں کیا خواب دیکھا مرید نے؟ حضرت کہاں فائز ہوئے؟ صدیقیت کے مقام پہ. ادب کی وجہ سے مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت کے سامنے خواب بیان کرے. ادب کرتے تھے, خواب بیان نہیں کیا. ایک دن دیکھا اسی مرید نے کہ ایک عورت حضرت کو مار رہی ہے. کس کو؟ شیخ احمد کبیر رفاعی سرکار کو مار رہی ہے, اور حضرت کچھ نہیں بول رہے. اس عورت نے ایسا حملہ کیا کہ حضرت کی گردن کو لہو لہان کر دیا. حضرت چپ چاپ برداشت کرتے رہے. وہ چلی گئی تو مرید نے کہا حضرت ہو نہ ہو یہ پیرانی اماں تھی؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ تمہاری پیرانی ماں تھی. آپ کو زخمی کر دیا, خونہ خون کر دیا؟ جی ہاں. حضرت ایسی عورت کو طلاق دیجئے, جلدی طلاق دیجئے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے مرشد کو خونہ خون کر دے ایک عورت. مرشد کچھ بھی نہ کہے. مرشد نے مسکرا کے دیکھا اور فرمایا بیٹا خواب میں جو تو نے مقام صدیقیت پر مجھے فائز دیکھا ہے نا, یہ نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ہے, اسی کی بدتمیزی پہ صبر کرتا ہوں تو اللہ نے وہ مرتبہ مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس لیے صبر کرنا سیکھیے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اعلان سن لے, انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع 29-30 نومبر اور 1 دسمبر کو آزاد میدان میں ہونے جا رہا ہے. 29 کو عورتوں کے لیے, 30 اور 1 کو مردوں کے لیے. آپ سب آئیں گے نا انشاءاللہ؟ دونوں دن آنا ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں, آپ زیادہ سے زیادہ انتظام کریں. السلام علیکم.